اللہ تعالی جب کسی کو پسند کرتا ہے تو اس کی نصیحت عبرتوں کے ذریعے کرتا ہے۔ ہوشیار رہو، ہوشیار کہ پروردگار نے گناہوں کی اس قدر پردہ پوشی کی ہے کہ انسان کو یہ دھوکہ ہو گیا ہے کہ شاید وہ معاف کر دیا گیا ہے۔ اپنے سے پہلے والوں سے تم عبرت حاصل کرو، اس سے پہلے کہ بعد والے تو سے عبرت حاصل کرے۔ جن مکانوں میں پہلے دوسرے لوگ آباد تھے اب تم وہاں رہتے ہو، اس سے عبرت حاصل کرو۔ اللہ تعالی نے شیطان کے ساتھ جو کچھ کیا اس سے عبرت حاصل کرو کہ اس کی طویل عبادتوں اور بھرپور کوششوں پر اس کے ایک گھڑی کے گھمنڈ نے پانی پھیر دیا، حالانکہ اس نے کئی ہزار سال تک اللہ کی عبادت کی تھی۔ اچھی بات جو بھی کہیں لے لو، خواہ وہ شخص خود اس بات پر عمل نہ ہی کرتا ہو۔ بلندی کو اللہ نے انکساری اور عاجزی میں چھپا دیا ہے اور لوگ اسے تکبر میں تلاش کرتے ہیں۔ عقل کا بہترین دوست ادب ہے، اگر ادب ہو تو عقل سنور جاتی ہے۔ خدا سے امید رکھو، ایسی امید جو تمہارے اندر گناہ کی جرأت پیدا نہ کرے، اور خدا سے ڈرو، ایسا ڈر جو تمہیں اس کی رحمت سے مایوس نہ ہونے دے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، مجھے تعجب ہے اس پر کہ جو اللہ کی پیدا کی ہوئی کائنات کو دیکھتا ہے اور پھر اس کے وجود میں شک کرتا ہے۔ امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نے عبادت میں حلاوت اور مٹھاس کو طلب کیا تو اس کو گناہوں کے چھوڑ دینے میں پایا۔ نفسانی خواہش بھی ایک معبود ہے جس کی لوگ پرستش کرتے ہیں۔ دو چیزوں نے انسان کو ہلاک کر ڈالا، غربت کا خوف اور شہرت کی طلب۔ اپنی عمر کو ایسے کاموں میں ضائع کرنے سے بچاؤ جو باقی رہنے والی نہیں، کیونکہ گزرا وقت پھر ہاتھ نہیں آتا۔ اصل فقیری اور مالداری کا فیصلہ تو قیامت میں اللہ کے سامنے پیش ہونے کے بعد ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کسی نے پوچھا کہ کس شخص کا ساتھ اپنایا جائے؟ آپ نے فرمایا، جس کا دیدار تمہیں خدا کی یاد دلائے اور اس کی باتوں سے تمہارے علم میں اضافہ ہو، اور اس کا کردار تمہیں آخرت کی یاد دلائے۔ اپنے دین کی سلامتی کے ساتھ دنیا کی مختصر نعمتوں پر اکتفا کرو، جس طرح دنیا والے دنیا کی خاطر برائے نام دین پر راضی رہتے ہیں۔ دنیا دین کی بیماری ہے اور عالم دین کا طبیب ہے، لہذا جب دیکھو کہ طبیب یعنی عالم خود بیماری کو اپنی طرف کھینچ رہا ہے تو اس سے بچو اور سمجھ لو کہ وہ دوسروں کا خیر خواہ نہیں۔ بدترین انسان وہ ہے جو اپنے علم کے ذریعے لوگوں میں مشہور ہے مگر عمل کے اعتبار سے گمنام ہے۔ کل کی فکر نہ کرو، اللہ تعالیٰ سب کو رزق پہنچاتا ہے۔ تم پہلے راست بازی کی فکر کرو، نیک بننے کی فکر کرو، باقی چیزیں تمہیں مل جائیں گی۔ نیک سلوک کرنا زندگی کا امن و امان ہے۔
انسان کا اپنے سے بے تکلف اور قریبی شخص کے ساتھ غلطی کرنا بہت ہی خطرناک ہوتا ہے۔ مومن جب دیکھتا ہے تو عبرت حاصل کرتا ہے، اور جب خاموش رہتا ہے تو غور کرتا ہے، اور جب بولتا ہے تو ذکر خدا کرتا ہے، اور جب اسے کچھ دیا جائے تو شکر خدا کرتا ہے، اور جب مصیبتوں میں گر جاتا ہے تو صبر کرتا ہے۔ عاشق کی موجودہ زندگی دراصل موت کی طرح ہے، اور موت ہی حقیقی زندگی ہے۔ داستان عشق کے اظہار کے لیے سینکڑوں زبانیں ہیں، لیکن ان کو سمجھنے والے بہت کم ہیں۔ حق کی راہ میں مرنا کتنا آسان اور آرام دہ ہے، اور عزت کی موت حقیقی زندگی ہے، اور ذلت کی زندگی بدترین موت کا پیش خیمہ ہے۔ جس کا مددگار اللہ کے علاوہ کوئی نہ ہو، خبردار اس پر ظلم نہ کرنا۔ سب سے پہلی چیز جو تم پر اللہ کے لیے واجب ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ اس کے احسانات کا شکر ادا کرو اور اس کی رضا کو حاصل کرو۔ خواہشوں کی پیروی حق سے روک دیتی ہے، اور امیدوں کا زیادہ ہو جانا آخرت کی یاد کو ختم کر دیتا ہے۔ تدبیر اور انتظام آدھی زندگی ہے۔ ڈر ناکامی سے ملا ہوا ہے۔ یقیناً بندہ گناہ اور نعمت کے درمیان پھنسا ہوتا ہے، مگر سوائے استغفار اور شکر کے اس کا علاج ممکن نہیں۔ حسد کا پھل دنیا اور آخرت کی بدبختی ہے۔ جو کہنا حق کے لیے کہنا، اور جو کرنا ثواب کے لیے کرنا۔ ظالم کے مددگار مت بننا، مظلوم کے مددگار بننا۔ صبر دل ہلا دینے والی مصیبتوں کو آسان بنا دیتا ہے۔ کل کی پریشانی کے لیے اپنے آج کی خوشی خراب مت کرو، ہو سکتا ہے کل وہ پریشانی آئے ہی نہیں۔ ہم دوسروں کی عزتیں اچھال کر، ان کو ذلیل کر کے، ان کے ساتھ بد کلامی کر کے اپنی عزت کی تلاش کرتے ہیں۔ خواہش ریشم کے کیڑے کی طرح کام کرتی ہے۔ انسان خواہشات کے ریشم کو بنتا بنتا خود اسی خول میں دم گھٹنے سے مر جاتا ہے۔ محو تسبیح تو سب ہے مگر ادراک کہاں، زندگی خود ہی عبادت ہے مگر ہوش کہاں۔ محبت کا تقاضا یہ ہے کہ جہاں سے منع کیا گیا ہے وہاں منع ہو جاؤ، اور جہاں چلنے کا حکم دیا گیا ہے وہاں چل پڑو۔ جتنا زیادہ اللہ کا شکر ادا کرو گے، اللہ تمہیں اتنا زیادہ عطا کرے گا۔ اگر آپ حقیقت کو قبول کر لیں تو آپ کو کسی کی ہمدردی کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ محبت کرنے والے چاہیں کتنے دور ہو، دل سے دور نہیں ہوتے۔ وجود وہ نہیں ہے جو بال اور کھال سے بنا ہے، وجود تو وہ روح ہے جو بال اور کھال کے بیچ میں رہتی ہے۔ جب زندگی کے معاملات اڑ جائیں تو یاد کرو کہ کہیں تم نے دوسروں کے معاملات اڑائے تو نہیں ہے۔ آسانیاں تو آسانیاں ملیں گی۔ سنگ گرا ہے راہ میں حائل تو کیا ہوا، منزل چھپی تو میرے حوصلوں میں ہے۔ انسان کے لیے اتنی عقل کافی ہے کہ سیدھے راستے، گمراہی اور خوش نصیبی میں تمیز کرے، کیونکہ بھلائی اور خیر کی تمام راستے خطرے سے محفوظ ہوتے ہیں۔
अगर लहजे शीरे और मीठे हो तो लफ्ज शिफा देते हैं। तकलीफें छोटी बड़ी नहीं होती, हौसले माना रखते हैं। नफरतें पालने वाले लोग बहुत कमज़ोर होते हैं, जिनमें मोहब्बतें निभाने की ताकत नहीं होती। अल्लाह से मुलाकात करना चाहते हो तो नमाज दिन से अदा किया करो। जो शख्स 1000 जख्म खाने पर मौत से नहीं डरता, वो शहंशाह को घोड़े से उतारने की हिम्मत रखता है। दरिया की गहराई सिर्फ एक पाँव से नापनी चाहिए। दुआओं को भला कैसे तुम छोड़ सकते हो? हथियार को लड़ने के लिए मजबूती से थामा जाता है। जब दुआ और नसीब मद्दे मुकाबिल होते हैं तो दुआ के आगे मुकद्दर भी अपना सर झुकाता है। हम खयान लोगों का एहतराम सब करते हैं, इख्तिलाफ करने वालों का एहतराम सिर्फ बुलंद किरदार लोग करते हैं। जो शख्स अल्लाह ताला की मोहब्बत में किसी एक मकाम पर हैरत के अंदर गुम हो जाए, वो मजज़ूब होता है। परिंदे शुक्रगुजार हैं पतझड़ के भी, तिनके कहाँ से लाते अगर सदा बहार रहती। लिबास दौलत से बदल जाते हैं, दिल और सोच खौफ खुदा से। जिंदगी दरसगाह है, लोग सवालात हैं और वक्त जवाब देता है। हमारे मुआशरे में फातिहा ख़ानी पर बैठे हुए लोग मुर्दे की तारीफ और जिंदा लोगों की बुराई बयान करते हैं। शदीद धूप में सारे दरख्त सूख गए, बस एक दुआ का दरख्त था जो बेसमर ना हुआ। नफरत संभाल कर रखने वाले दिन बोझल ही रहते हैं, जबकि नफरत जिंदगी का कूड़ा करकट है, जिनको फेंक देने से दिल में कुशादगी और ताजगी बढ़ सकती है। एतदाल पसंद रहें ताकि जिंदगी की खुशियों को कसरत से चखें। थोड़ी सी चीज हासिल करना पूरी चीज को छोड़ देने से बेहतर है। जहां मान नहीं रखे जाए वहां शिकवे नहीं होते, गुफ्तगू नहीं होती, गुजारिशें नहीं होती, फूल नहीं मुरझाते, वक्त पूरा हो जाता है। अगर तुम्हारे पास बहुत ज्यादा है तो अपनी दौलत में से दो, और अगर कम है तो अपने दिल में से दो। गम से खाली हो जाओ, उसके बारे में सोचो जिसने ये ख्याल पैदा किए हैं। जिंदगी के पानी अंधेरों से बहते हैं, अंधेरों से मत भागो बल्कि उनको तलाश करो। जब अल्लाह का नूर दिमाग में समा जाता है, फिर वो दिमाग असल या सबब का गुलाम नहीं रहता। सुनो, वैब से मदद चाहते हो तो जमीन पर लोगों की मदद करने लग जाओ। जब आप उस मकाम पर पहुंच जाए जहां आपको किसी को मुतासिर करने की ज़रूरत ना रहे, तो ये आपकी आज़ादी का आवाज़ है। मोमिन का मर्ज उसकी खताओं का कफ़ारा होता है। आपस का इत्तेफाक कच्चे घरों को किलों से ज़्यादा मजबूत बना देता है। कोई ताल्लुक बहुत लंबे अरसे तक कायम रहे तो उसके पीछे बहुत सारे दरगुजर होते हैं। तेरा अपना नफ्स ही तेरा सबसे बड़ा दुश्मन है। इस नफ्स ही ने हर किसी को तेरा दुश्मन बनाया हुआ है।
अगर गंदे कपड़ों में शर्म आती है तो गंदी सोच और गंदी नज़र रखने में भी शर्म आनी चाहिए। कहते हैं कि संभाल कर रखी हुई चीज़ और गौर से सुनी हुई बात कभी ना कभी काम आ ही जाती है। मैं जिंदगी हूँ, मुझे मत अज़ल अबद में गवा, बसो पेश से निकले और मुझे बसर कर दे। जिंदगी के रंग अजीब होते हैं, इन रंगों पर गौर करें तो पता चलता है कि मुस्कुराना सिर्फ खुश होने के लिए नहीं बल्कि दुखों को छिपाने के लिए भी पड़ता है। बेहतर दिनों की आस लगाते हुए कभी हम बेहतरीन दिन भी गंवाते चले गए। सच्चाई शेर की तरह होती है, उसे बचाने की ज़रूरत नहीं है, इसे खुला छोड़ दो, ये अपना बचाव खुद कर लेगी। कभी यूँ लगता है जैसे हम एक बंद गली में बंद हैं, कोई दरवाज़ा न खिड़की है और हवाएं भी बोझल हैं। कभी चारों तरफ है रास्ते मंज़िल और पैरों में बंधन है, जो मिलता है रहबर लगता है और पहलू में खंजर है। कभी हाथ पकड़ के हमको गुम रास्ते में कर देते हैं और जुगनू राह दिखा के तारीकी में खो जाते हैं। हालात के धारे पर हैं, अब देखो किधर जाते हैं। ए मुसलमान अपने दिन से कुछ मुल्ला से न पूछ, हो गया अल्लाह के बंदों से क्यों खाली हरम। बहादुरी के सबक के बगैर हर अच्छाई से दिमागी मसलों का सबब बनती है। चाहते सब हैं कि हो ओजे सुरैया पे मुकीम, पहले वैसा कोई पैदा तो करे कल्ब सलीम। नफ्से अम्मारा को भी मारोगे तो कुरान की तलवार से मारोगे, वैसे ये नहीं मरेगा और शैतान से लड़ने के लिए भी यही तलवार काम आएगी जो अल्लाह ताला ने तुम्हारे हाथ में कुरान मजीद की सूरत में दी है। लोगों से इंतकाम मत लिया करो, खराब फल खुद ही दरख्त से गिर जाता है। अमन के बाद नतीजा नियत का निकलता है और लोग समझते हैं उसूल किस्मत का है। जिसे मान कर तुझे मिलेगी जन्नत, वो तेरा नफ्स है कोई और नहीं। अल्लाह के दोस्तों की रूह हमेशा अल्लाह का जिक्र करती रहती है, इसी वजह से आम लोगों की रूहें अल्लाह के दोस्तों की बारगाह में जाकर खुश हो जाती है। किसी के खुलूस और मोहब्बत को उसकी बेवकूफ़ी मत समझो, वरना किसी दिन तुम खुलूस और मोहब्बत तलाश करोगे और लोग तुम्हें बेवकूफ़ समझेंगे। किसी से हसद ना करो, बल्कि खुद भी मेहनत करके हासिल करने की कोशिश करो। दुनिया की इज्जत पर फख्र ना करो, इसलिए कि इसकी इज्जत और फख्र दोनों मिट जाने वाले हैं। जब तक तुम दुनिया से रूगर्दानी नहीं कर लोगे, उस वक्त तक तुम्हारे दिलों के लिए ईमान की मिठास का एहसास हराम होगा। आदमी माल और दौलत की कसरत से गनी नहीं होता, बल्कि असल गनी दिल का गनी होता है। इबादत गाहों को इंसान नहीं इश्क आबाद करते हैं। अल्लाह ताला ने तुम्हें दुनिया सिर्फ इसलिए दी ताकि तुम उसके ज़रिए से आखिरत तलब करो। दूसरों के दिन से कीना और शर को ख़त्म करना है तो पहले अपने दिन से निकाल कर फेंको। आरज़ू वाफिलों के दिन पर शैतानों की सल्तनत होती है।
خاموش رہنا ان چیزوں کے لیے لباس ہے جو معلوم نہ ہو۔ عزت آبرو کی زینت ہے۔ جو شخص خاموش رہتا ہے آرام پاتا ہے اور اس کے ساتھ رہنے والے محفوظ ہوتے ہیں۔ فقیر کی سخاوت اسے بلند مرتبہ بنا دیتی ہے، جبکہ مالدار کی کنجوسی اسے ذلیل کر دیتی ہے۔ توبہ کرنے والوں کے ساتھ بیٹھا کرو، کیونکہ وہ سب سے زیادہ نرم دل ہوتے ہیں۔ حد سے زیادہ حسرتیں انسان کو نیلام کر دیتی ہیں۔ یہ دنیا ایک جال ہے جس کا چارہ خواہشیں ہے۔ اس جال سے بچو اور جلد اپنا چہرہ خدا کی طرف موڑ لو۔ شیاطین اس مقدس ماہ میں قید ہے۔ اس کا واضح مطلب یہ ہے کہ آپ اور ہم جو کچھ بھی اس دوران کر رہے ہیں، یہی ہماری اصل حقیقت ہے۔ سچ میں خوشی، جھوٹ میں پریشانی ہے، صبر میں برکت اور غصے میں نقصان ہے۔ حیرت ہے کہ لوگ ہماری اچھائی کے بارے میں پوری تصدیق کرتے ہیں اور برائی پر تصدیق اور بنا سوچے سمجھے ہی یقین کر لیتے ہیں۔ گناہ ہم سے نور چھین لیتا ہے، اور نور بہت قیمتی ہوتا ہے، کیونکہ اندھیروں میں تو انسان کو اپنا آپ بھی دکھائی نہیں دیتا۔ دل میں محبت نہیں تو انسان صرف ایک اجڑا ہوا باؤ ہے۔ 10 لوگ جو بولتے ہیں ان 10,000 لوگوں سے کہیں زیادہ آواز رکھتے ہیں جو ظلم کے خلاف خاموش رہتے ہیں۔ ہر گھر اپنے مکینوں کے لیے کائنات کا مرکز ہوتا ہے۔ حاصل کی ہوئی چیزوں کو تو بچہ خود رکھ کر بھول جاتا ہے، لیکن محرومی اپنا احساس بار بار دلاتی ہے۔ خاموشی یادوں کو بار بار دہراتی ہے۔ جب تم تھک جاؤ تو کچھ دیر رب سے بات کر لیا کرو، مشکلوں کا وزن کم ہو جائے گا۔ ابھی پی کر ہی جلا ہے تو یہ عالم ہے، آگ یہ روح میں لگ جائے تو کامل ہو جاؤ۔ بات تو نسبتوں کی ہے، ورنہ حجر اسود بھی ایک پتھر ہے۔ وہ اور ہوں گے جنہیں موت آئے گی بے دم، نگاہ یار سے پائی ہے زندگی ہم نے۔ میاں محمد بخش سے پوچھو یا رومی سے پتہ کرو، اس کو اس کو ہم کو سب کو یار نے رنگ چڑھایا ہے۔ دنیا میں ہوں دنیا کا طلبگار نہیں ہوں، بازار سے گزرا ہوں خریدار نہیں ہوں۔ کوئی حد نہیں عمر کی، کوئی ذات کا لحاظ نہیں، عشق نے جسے چاہا اسے سریعام نچایا ہے۔ جس کی جیسی نیت ہے وہ ویسی کہانی رکھتا ہے، کوئی پرندوں کے لیے بندوق تو کوئی پانی رکھتا ہے۔ زیادہ جائیدادیں مت بناؤ، ورنہ تم دنیا کی محبت اور رغبت میں مبتلا ہو جاؤ گے۔ کچھ لوگ انسانوں کی کھالیں اتار کر جانور لیتے ہیں اور پھر جانوروں کی کھالیں اتار کر ثواب۔ دنیا والوں پر دنیا میں عذاب جس شکل میں نازل ہوتا ہے اس کا نام خوف ہے۔ کچھ نہ کچھ چھن جانے کا خوف، دوڑ میں پیچھے رہ جانے کا خوف، لوگوں کو خوف زدہ کرنے میں ناکام رہ جانے کا خوف۔ عشق حقیقی ہو یا مجازی، اس کی حد وہاں سے شروع ہوتی ہے جہاں سے خود اپنی ذات پر اختیار ختم ہو جائے۔ بہت عجیب ہے کہ ہم خاموش رہنے کو ایک عیب سا جاننے لگے ہیں، حالانکہ یہ ایک بہترین عبادت ہے۔ سر بام بھی پکارا، لب دار بھی صدا دی،
میں کہاں کہاں نہ پہنچا تیری دید کی لگن میں، وہ ہوتی ہے گفتگو تجھ سے جب گفتگو نہیں ہوتی، اپنا بنا لیا ہے جس کو بھی عشق نے، دنیا کی بھیڑ میں وہ معروف ہو گیا ہے۔